بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 102، اور یہ آیت مبارکہ ہم نے آدھی کل پڑھ لی تھی، تو آج انشاءاللہ العزیز آج اس سے آگے ہم پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ اس آیت مبارکہ میں دیکھیے گا سب سے پہلے فَيَتَعَلَّمُونَ، اس میں عین کا خیال رکھیے گا، مِنْهُمَا، اب یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے، تو ہا حروف حلقی میں شامل ہے۔ اب یہاں پہ اظہار کیجیے گا، غنہ نہ کیجیے گا۔ مِنْهُمَا لمبا اسی ضرور کیجیے گا کیونکہ اس کے آخر میں الف ہے، تو الف کی وجہ سے لفظ کو حرف کو لمبا کیا جاتا ہے۔ منہما، آگے ما، یہاں بھی الف مدہ ہے، یہاں بھی آپ نے اس کو 1 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ یفرقون، اب یہاں پہ را کو اپنے باریک پڑھنا ہے کیونکہ را کے نیچے حرکت ہے، لیکن آگے قوف اسے اپنے ضرور موٹا بھی پڑھنا ہے اور اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے کیونکہ واو مدہ ہے۔ یفرقون، یفرقون، آگے بیہی، اسے بے ہی نہیں پڑھنا، بے ہی غلط ہو جائے گا۔ بیہی بین المرئی، مرئی اس میں را موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ را ساکن ہے، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میم کے اوپر زبر ہے تو را موٹی پڑھی جائے گی، اسے مرئی نہیں پڑھنا، مرئی بلکہ مر، بین المرئی۔ اور آگے دیکھیے گا وَزَوْجِهِ، وَزَوْجِهِ، زا ہے، زا میں سیٹی ہوتی ہے اور لکھا ہوا ہے وَزَوْجِهِ، لیکن رموز اوقاف میں آگے تو نظر آ رہا ہے آپ کو چھوٹا سا، تو آپ نے یہاں وقف کر دینا ہے، اور وقف کرتے ہوئے کھڑی زیر ہو تو اسے ساکن کر دیتے ہیں۔ وَزَوْجِهِ، وَزَوْجِهِ، بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، آگے دیکھیے گا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا هُمْ، یہاں میم ساکن ہے، ہم کے آخر میں دیکھیے گا میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد با ہے، تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جی، یہاں پہ اخفاء شفوی ہو رہا ہے، یعنی میم کی آواز کو آپ نے بہت نرمی کے ساتھ اور اس کو ناک میں اپنے آواز کو چھپانا ہے۔ وَمَا هُمْ، ایسے آگے دیکھیے گا بِضَارِّينَ، اب یہاں پر ایک مد ہے جسے کہا جاتا ہے مد لازم، آپ نے نام سنا ہوگا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ حروف مدہ کے بعد شد آ جاتی ہے، حروف مدہ کے بعد شد آ جاتی ہے۔ پہلے ہم پڑھتے ہیں حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں آ گیا مد متصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں آ گیا تو مد منفصل جسے مد جائز بھی۔ اب یہاں حروف مدہ کے بعد حمزہ نہیں ہے بلکہ مد کا ایک اور سبب ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے تشدید، شد، تو یہاں پر کیا آ رہا ہے کہ حروف مدہ کے بعد شد آ رہی ہے، تو یہاں پر بھی جو مد ہوتی ہے اسے مد لازم کہا جاتا ہے، اور یہ بڑی مد ہوتی ہے، اسے آپ نے خوب لمبا کر کے 5 سے 6 سیکنڈ تک آپ نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ مد کے حوالے سے انشاءاللہ ایک پوری ویڈیو جو ہے وہ میں 1-2 دن تک اسے اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ، جس میں مد کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ سب کی سب بیان کی گئی ہوں گی۔ تو دیکھیے گا اس میں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ، اب را یہاں پہ باریک ہے کیونکہ را کے نیچے حرکت ہے۔ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، مِنْ أَحَدٍ نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو یہاں اظہار کیجیے گا، غنہ نہیں کرنا، یعنی مِنْ أَحَدٍ یہاں غنہ نہیں کرنا، مِنْ أَحَدٍ إِلَّا، اور أَحَدٍ کے آخر میں تنوین ہے، آگے حمزہ ہے تو یہاں بھی اس کو اپنے تیزی سے یہاں پر پڑھ دینا ہے۔ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا، آگے بِإِذْنِ اللَّهِ، لفظ اللہ کو باریک رکھیے گا، لفظ اللہ سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے۔ اسی طرح بِإِذْنِ اللَّهِ پر آپ وقف بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے آگے وقف مطلق کی جو علامت ہے تو وہ لکھی ہوئی ہے، آپ یہاں پر وقف کر دیں گے اور وقف کرتے ہوئے آخر میں ہا کو ساکن کر دیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ایسے آگے دیکھیے گا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، يَضُرُّهُمْ اس میں کیا ہے، را موٹا پڑا جائے گا۔ وَلَا يَنفَعُهُمْ، يَنفَعُهُمْ یہاں نون ساکن کے بعد فا ہے، فا حروف اخفاء میں شامل ہے، آپ یہاں پہ اخفاء کیجیے گا۔ يَنفَعُهُمْ،
آگے بھی رموز اوقاف میں سے طا ہے، یہاں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اس لمبا کیجئے گا عَلِمُوا کیونکہ آخر میں واو مدہ ہے. لمن اشتراہ، اسے اپنے توجہ سے سننا ہے کیونکہ زبر زیر پیش کی اس میں عام طور پہ غلطی ہو جاتی ہے، لمینش ہو جاتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، لمن اشتراہ، را موٹا پڑا جائے گا. لمن اشتراہ ما لہ فی الآخرۃ، آخرتی، خا موٹا ہے، را بھی موٹا ہے. من خلاق، من نون ساکن کے بعد خا حروف حلقی میں سے ہے، اب یہاں اظہار کیجیے گا من خلاق. اب یہاں پہ کیا ہے، خا موٹا ہے، لام باریک ہے، ساتھ الف بھی باریک ہے، اور قاف موٹا کرنا ہے. تو آپ نے ذرا پوری توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. من خلاق، خلاق. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ اکثر خلاق ایسے لام بھی ساتھ موٹا ہو جاتا ہے، تو لام کو موٹا ہونے سے بچائیے گا. خلاق. آخر میں اس کے بھی طا ہے رموز اوقاف میں سے، تو آپ یہاں بھی وقف کر دیجیے گا اور آگے دیکھیں جی. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. وَلَبِئْسَ کو وَلَبِئْسَ نہیں پڑھنا، بازیر حمزہ بی جھٹکے کے ساتھ کیونکہ حمزہ ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. بِهِ میں آخر میں کھڑی زیر ہے تو یہ یا مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، یعنی حروف مدہ اور حمزہ آگے، حمزہ اگلی لفظ کے شروع میں، یہاں مد جائز مد منفصل. وقف کر دیجیے گا، چھوٹا سا طا لکھا ہوا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. تو اس کو جو آخری لفظ ہے اس میں دیکھیے گا لو کانو، اس کو لو نہ پڑھیے گا، لو غلط ہو جائے گا. لو. اس آیت مبارکہ یعنی آیت نمبر 102 کو آپ پھر سن لیجیے گا. اس کا جو دوسرا حصہ آج ہم نے پڑھا ہے اس کی آپ تلاوت سن لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. اب اس آیت کریمہ کا آپ ایک دفعہ ترجمہ سماعت کر لیجیے گا. فَيَتَعَلَّمُونَ، سو وہ سیکھتے، مِنْهُمَا ان دونوں سے، ما جس سے، یفرقون جدائی ڈالتے، بِهِ اس سے، بین درمیان، المرء خاوند، وزوجی اور اس کی بیوی، وما هم اور وہ نہیں، بضارین بِهِ نقصان پہنچانے والے اس سے، من احد کسی کو، الا مگر، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے، وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے ہیں، مَا يَضُرُّهُمْ جو انہیں نقصان پہنچائے، وَلَا يَنفَعُهُمْ اور انہیں نفع نہ دے، وَلَقَدْ اور وہ، عَلِمُوا جان چکے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ جس نے یہ خریدا، ما نہیں، لہو اس کے لیے، فِي الْآخِرَةِ آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ اور البتہ برا، ما جو، شَرَوْا انہوں نے بیچ دیا، بِهِ اس سے، أَنفُسَهُمْ اپنے آپ کو، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش وہ جانتے ہوتے.
اب اس آیت مبارکہ کا آپ تھوڑا سا مفہوم سمجھ لیجیے گا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت جب یہودیوں نے اعتراض کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں بلکہ وہ جادوگر تھے، کیونکہ اس دور میں جادوگری بہت عام تھی، تو اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات کے اندر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ میرا سلیمان پیغمبر جادوگر ہرگز نہیں تھا، کیونکہ جادوگری کرنا یہ تو کفریہ کام ہے۔ ہاں اس دور میں جادو اور معجزے کے درمیان لوگ فرق نہیں کر پا رہے تھے اور معجزے کو بھی جادو سے ہی تعبیر کر رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے 2 فرشتوں کو بھیجا، ہاروت اور ماروت، جنہوں نے جا کر معجزے اور جادو کے درمیان جو ڈفرنس ہوتا ہے وہ بتایا کہ بھائی معجزہ اس طرح کا ہوتا ہے اور جو جادو ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو لوگ کیا کرتے تھے، انہوں نے جادو کے فارمولے سیکھ لیے ان فرشتوں سے، حالانکہ وہ فرشتے بارہا کہتے رہے کہ بھائی ہم بطور آزمائش کے آئے ہیں، ہم سے صرف تمہیں یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ جادو اس طرح لوگ کرتے ہیں، لیکن تم نے ایسا نہیں کرنا کہ یہ سارا کچھ سیکھ کے گھر جا کے تم یہ تجربے بھی کرنا شروع کر دینا، تو یہ درست نہیں۔ لیکن لوگ تجربے کرنے لگ گئے، اور تجربے کیا کرنے لگ گئے کہ انہوں نے یہ پوچھنا شروع کر دیتے تھے کہ یہ بتائیے جی کہ وہ کون سا منتر ہوتا ہے، کون سا فارمولہ ہوتا ہے جس کے تحت میاں اور بیوی کے درمیان اختلافات یا دراڑ ڈالی جا سکتی ہے۔ تو فرشتے بتا دیتے تھے کہ بھائی یہ منتر لوگ پڑھتے ہیں جادوگر، تو اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، وہ منتر جا کر پھر آگے اپلائی کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ بھئی اگر ہم نے جادو کر دیا تو بس پھر اللہ چاہے نہ چاہے جادو اپنی تاثیر رکھتا ہے، جادو ہو کے رہتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا، جادوگر اس وقت تک وہ اپنے اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی جو مشیت ہے یا اللہ کا ارادہ بھی اس کے اندر شامل نہ ہو۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی جو ہے وہ رزلٹ نہیں نکل سکتا۔ لیکن ان کا خیال تھا کہ ہم اللہ رب العزت کو بائی پاس کر کے ہم سائڈ سے ہی سارے کام جو ہے وہ کروا سکتے ہیں، تو یہ درست نہیں تھا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ان کی جو سوچ ہے یہ غلط تھی، وہ کوئی بھی اختلافات کسی کے درمیان نہیں ڈال سکتے جب تک اس میں اللہ کی جو ہے وہ مشیت اور اللہ کا حکم نہ ہو، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب آخر میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ بہت ہی بری عادت تھی، یہ بہت ہی بری چیز تھی، جس کے بدلے میں انہوں نے کیا کہ اپنا ایمان بیچ دیا، اپنی جانیں بیچ ڈالیں۔ کاش وہ اس کے بارے میں حقیقی علم رکھتے، ان کو معلوم ہوتا کہ یہ جادو وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ کی ذات جو چاہے، اس کی جو مشیت ہوتی ہے وہی کچھ ہو کے رہتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔